حسن اللہ یاری وہ فتنہ ہے، پہلے فتنے کم نہیں تھے شیعہ مذہب کے اندر، لیکن یہ وہ فتنہ ہے جس نے تو یعنی کہ گمراہ کرنے کی انتہائی کر دی نا۔ تو خیر یہ سوال اس سے بھی پوچھا تھا، وہ بھی جواب نہیں دے سکا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضرت اسماء بنت امیس سے شادی ہوئی تو کیا ان کا وہ مسلمان تھے؟ تو خیر جواب نہیں دے سکا تھا اور وہ کبھی بھی نہیں دے سکے گا۔ جو میں آپ کو چیزیں جو ثبوت دکھاؤں گا آپ ان کو تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ کا دل مانتا ہے اور آپ کا دل اس چیز پہ ایگری کرتا ہے کہ آیا کہ واقعی یہ بات جو ہے یہ حقیقت ہے اور ہمیں صرف کہانی سنائی گئی ہے، تو خدا را لوٹ آئیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے اور آپ اس پہ غور و فکر کریں گے۔ ٹھنڈے دل سے غور و فکر کیجئے گا۔ آپ ہی کی کتابوں سے دوں گا، کسی اور کتاب سے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی کتابوں کو جا کے دوبارہ چیک کیجئے، ان کی تحقیق کیجئے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پھر بھلے چاہیے گا چاہیں تو رجوع کیجئے گا۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے شیعہ ذاکرین اور لوگوں نے ایک علیحدہ سے ہی ماحول بنایا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے کہ جی نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک افسانوی کہانیاں سنائی گئی ہیں، آپ کو افسانوی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ تو آپس میں رشتہ داریاں تھیں صحابہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنگ موطا میں ان کی وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کی جو زوجہ تھیں اسماء بنت امیس، تو اس کے بعد جب وہ فوت ہو گئے تھے تو اس کے بعد ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہونے دیتے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہونے دیتے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئے، یعنی کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، تو ان سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ ہی کی بک ہے، منتہی الاعمال آپ کی بک ہے، آپ کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ تو اس کے اندر یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روایت آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی جسے کہتے ہیں معتبر بک ہے شیعہ حضرات کے نزدیک، اور اس روایت کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ویسے تو یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ جی ایک عظیم الشان عظیم رتبے والا امیر المومنین علیہ السلام میں سے ایک اور آپ کے شاگردوں میں سے ایک، بلکہ آپ کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے میں ہیں، وہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ پھر ان کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا، اور حجۃ الوداع میں ان سے جو یعنی کہ بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر ان کا نکاح جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو ان کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ہی کی بک سے ہے، رشتہ دکھا رہا ہوں صحابہ کا اہل بیت سے۔